بسم الله الرحمن الرحيم. ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قوامها من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. میرے بھائیو، کتنی عظیم حدیث ہے. قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک شخص کی ذمہ داری لے لی ہے، کسی کی ذمہ داری لے لی، اپنے زمان میں لے لیا ہے، لہذا مجھے کچھ دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھہرو. إن الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد في نفس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. محترم بھائیو دوستو، قبل اس کے کہ میں اپنا خطبہ شروع کروں، میں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ بیچ میں جگہ نہ چھوڑیں، آگے کی طرف آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے جگہ باقی رہے. میرے بھائیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف و بڑائی اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اسلام جیسی نعمت سے نوازا. اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا جنہوں نے دین کے پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی، ہر اچھے برے کی رہنمائی کر دی، عبادات کے متعلق رہنمائی کر دی، اخلاق کے متعلق رہنمائی کر دی، یہاں تک کہ معاشرے میں جو چیز بری سمجھی جاتی ہے، جسے انسان، معاشرہ، ملک اور قوم ہر ایک جسے برا سمجھتا ہے، جبکہ معاشرہ اور دنیا کی ساری حکومتیں اس میں وہاں کے لوگ، وہاں کے معاشرے میں بہت سے پائے جانے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے گداگری کی مذمت، یعنی بھیک مانگنے کی مذمت، لوگوں کے سامنے ظاہراً ہاتھ پھیلانے کی مذمت۔ انسان یہ پیشہ اختیار کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس پیشے سے نکل نہیں پاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جمعہ میں، جو کہ ابھی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو حکم، امت والوں کو حکم دیا ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے، جمعہ کی نماز ختم ہو جائے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم تلاش کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ برائی بہت پھیل چکی ہے۔ ہمارا آپ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہر چوراہے پر، ہر مسجد کے دروازے پر، ہر بھیڑ کی جگہ پر، غرضے کی جہاں پر بھی اجتماع ہو سکتا ہے وہاں پر اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے خود شرمندہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی شرمندہ کرتے ہیں، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، ہمارا آپ بازاروں میں نکلیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، حالانکہ یہ چیز بہت بری ہے، اور ہم آپ جانتے ہیں کہ اس میں صرف وہ ممالک ہی نہیں مبتلا ہیں یا وہاں کے لوگ نہیں پریشان ہیں جو غریب ہیں، بلکہ اس چیز میں وہ ممالک جو کہ ترقی یافتہ ہیں اور اپنی ٹیکنالوجی میں اور بہت سے معاملات میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، لوگوں نے بڑی کوششیں کی، بڑے بڑے ادارے کھولے، بڑی بڑی اسکیمیں بنائیں، لیکن اس پر کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ ہمارا آپ آج اس خطبے میں سنیں گے کہ کہاں کہاں پر یہ لوگ کس کس شکل میں پائے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلامی ملک ہو چاہے ہمارا ملک ہو، وہاں پر مختلف انداز میں اپنے اس پیشے کو اختیار کیے ہوئے اور اپنی روزی روٹی کا یہی ایک سامان بنائے ہوئے نظر آتے ہیں، عبادت گاہوں میں اور اسی طریقے سے مقبروں میں یا بھیڑ بھاڑ کی جگہوں میں، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا۔ بہت سے لوگ اس کے لیے عجیب غریب طریقے اختیار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے کان سے لگا لی، اپنے منہ سے لگا لی، یا اسی طریقے سے ڈھول و تاشے کو اپنے سے لگا کر کے لوگوں کو ہنسا ہنسا کر کے یہ روزی کماتے ہیں۔ یہ بھی بھیک مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ تو معاشرے کے لیے ایک بدنما داغ ہے، اور اس کی اسباب بھی بہت سے ہیں میرے بھائیوں، اس کے اسباب بہت سے ہیں، جن میں سے یہاں کچھ میں گناؤں گا، اس کو ایک چیز میں، ایک جملے میں سمیٹا نہیں جا سکتا ہے۔ اس میں ایک انسان کا نفس، اس کے اندر ایک چیز کی لالچ، مال کی لالچ، ایک چیز یہ اس کو ابھارتی ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے، دست دراز کرے۔ یہ چیز اسے مجبور کرتی ہے، یا تو اس کا نفس اتنا لالچی ہو چکا ہے کہ بہت سی چیزیں اس کے پاس موجود ہونے کے باوجود جو اس کے لیے کافی ہوتی ہیں،
لیکن اس سے وہ آسودہ نہیں ہوتا، اسے اور زیادہ کی حرص ہوتی ہے، اسے اور زیادہ کی لالچ ہوتی ہے، اس میں مبتلا ہو کر کے وہ چاہتا ہے کہ کس طریقے سے مال کو اپنے پاس کھینچے اور لائے اور اس کو جو ہے اپنے استعمال میں لائے۔ یا تو ایک چیز ہوتی ہے، ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان فقر میں مبتلا ہوتا ہے، محتاجی میں مبتلا ہوتا ہے، اور جیسا کہ آج صومال ملک پوری دنیا سے یہ اپیل ہو رہی ہے کہ ان محتاجوں کی مدد کی جائے۔ اسلام نے جہاں پر اس کی مذمت کی ہے وہاں پر اسلام نے اس کے اسباب بھی اور اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام جو کہ ایک کامل دین ہے، جہاں پر معاشرے کو خراب کرنے کی اس سے روکا ہے، تو وہیں پر اسلام نے ان غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں، بیواؤں، مجبوروں کی مدد کرنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بھی بنا دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر شخص ہے، وہ اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو حاصل نہیں کر پاتا ہے، تو پھر یہ طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ دوسرا شخص ایسا ہے جو صرف ایک پیشہ، مان لیجیے اس کے پاس کوئی ہنر ہے، اس ہنر کو لے کے بیٹھ گیا ہے، یا اس کے اندر وہ اپنے عقل کو نہیں استعمال کرتا ہے، صرف ایک چیز پر تکیہ کر کے اس نے بھروسہ کر لیا اور اسی پر بیٹھ گیا، لیکن وہ چیز اس کی ضروریات کو پوری نہیں کرتی ہے، تو راستہ یہ اختیار کرتا ہے کہ لوگوں سے کچھ مانگ کر کے اپنی جیب کو بھرے اور اپنی ضروریات کو پوری کرے۔ ہاں، ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کماتا تو ہے، لیکن چیزوں کے دام اتنے اونچے ہو جاتے ہیں اور معیار زندگی، لوگوں نے آج اپنا معیار زندگی بہت اونچا کر لیا ہے۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا، پہلے جتنی مقدار میں، جس روپے میں جو مبلغ ہمارے لیے، جو تھوڑا مبلغ ہمارے لیے کافی ہوتا تھا، وہ مبلغ آج ایک بچے کی جیب کو بھرنے کے لیے، اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے نہیں پورا ہوتا۔ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، تو وہ شخص جو چھوٹے پیمانے پر اپنی صنعت حرفت کو اختیار کیے ہوئے ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بہت سے لوگ بڑے کاہل ہوتے ہیں، محنت کرنا جانتے ہی نہیں، ان کی سستی انہیں کھا جاتی ہے اور وہ راحت کے، سکون کے عادی ہو جاتے ہیں۔ چھوڑیے جانے دیجیے، ہم مانگ لیں گے، کام چلا لیں گے، یہ چیز بھی اس چیز کی طرف لے جاتی ہے۔ لہذا وہ اپنا بازو، اپنا ہاتھ، اپنے جسم کی طاقت کو استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں،